بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مسلمان کے شب و روز کے عنوان سے اس پروگرام کے ہمراہ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آج کی اس ملاقات میں ہمارا موضوع گفتگو ہے وہ اعمال جو انسان کے لیے دنیا و آخرت میں باعث نجات قرار دیے گئے ہیں۔ یعنی بہت سے ایسے اعمال ہیں کہ اگر انسان ان کی پابندی کیا کرے تو انسان کو اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے دین اسلام میں اس خوشخبری سے نوازا گیا ہے کہ انشاءاللہ یہ اعمال انسان کے لیے دنیا میں بھی اور پھر آخرت میں بھی ہر شر، ہر آفت، ہر پریشانی سے نجات اور حفاظت کا ذریعہ اور وسیلہ بن جائیں گے۔ اس سلسلے میں بطور خاص ایک حدیث قابل ذکر ہے جو کہ حدیث الغار کے نام سے معروف ہے، اور اس میں یہی تذکرہ کیا گیا ہے کہ 3 افراد ایک بار کسی بڑی مشکل میں پھنس گئے تھے، اور پھر اس کے بعد ان میں سے ہر ایک نے اپنے ایک اچھے عمل کا اللہ کو واسطہ دیتے ہوئے اللہ سے اپنی نجات کے لیے دعا مانگی تھی، اور ان کی دعا کو شرف قبولیت سے نوازا گیا تھا۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انطلق ثلاثة رهط ممن كان قبلكم حتى آواهم المبيت إلى غار، کہ دیکھو تم سے پہلے جو امتیں گزر چکی ہیں ان میں سے ایک بار 3 افراد کسی جگہ سفر میں جب چلے جا رہے تھے تو رات گزارنے کی غرض سے انہوں نے ایک غار کے اندر پناہ لی کہ غار میں چلے گئے۔ فدخلوه، اندر داخل ہو گئے۔ فانحدرت صخرة من الجبل، پہاڑ کی بلندی سے ایک چٹان، ایک بڑا بھاری پتھر لڑکتا ہوا آیا۔ فسدت علیہم الغار، اور اس نے غار کے منہ کو بند کر دیا، یعنی بلندی سے لڑکتا ہوا آیا اور غار کے بالکل منہ کے سامنے جب وہ پہنچا تو وہاں وہ ٹک گیا، اور یوں غار کا منہ اس پتھر کی وجہ سے بند ہو گیا۔ فقالوا، اب وہ یوں کہنے لگے آپس میں، انه لا ينجيكم من هذه الصخرة الا ان تدعوا الله بصالح اعمالكم، کہ اب ہمارے لیے نجات کا اور جان بچانے کا کوئی طریقہ نہیں ہے سوائے اس کے کہ ہم میں سے ہر کوئی اللہ سے دعا و فریاد کرے اپنے کسی اچھے عمل کا واسطہ دیتے ہوئے۔ چنانچہ وہ تینوں دعا میں مشغول ہو گئے۔ سب سے پہلے یوں اس شخص نے دعا کی، پہلا شخص جس نے دعا کی تو اس نے یوں کہا، اللہم کان لی ابوان شیخان کبیران، یا اللہ تو جانتا ہے کہ میرے 2 ماں باپ تھے بوڑھے، وکنت لا اغبق قبلها اہلا ولا مالا، اور جب بھی میں گھر لوٹا کرتا تھا شام کو تو میں اپنے والدین سے پہلے اہل و عیال میں سے کسی کو کچھ کھلایا پلایا نہیں کرتا تھا، یعنی ہر شام گھر لوٹنے کے بعد میں نہ خود کچھ کھاتا پیتا نہ بچوں کو، سب سے پہلے والدین کو ہی کھانا پیش کیا کرتا تھا، کھانا یا پانی یا جو بھی چیز ہو۔ فَنَأَى بِي طَلَبُ الشَّجَرِ يَوْمًا، ایک دن ایسا ہوا کہ کسی کام کاج کے سلسلے میں مجھے گھر واپس پلٹنے میں تاخیر ہو گئی۔ فَلَمْ أَرُحْ عَلَيْهِمَا حَتَّى نَامَا، اور جب میں گھر واپس پہنچا تو میں نے دیکھا کہ وہ دونوں یعنی میرے والدین سو چکے ہیں۔ فَحَلَبْتُ لَهُمَا غَبُوقَهُمَا،
اور میں نے تب جو ہے جب جانور کا دودھ دوہنے کے بعد یعنی گائے یا بکری جو کوئی بھی ہوگا جانور، فوجدتهما نائمین، میں ان کے پاس پہنچا تو وہ سوئے پڑے ہوئے تھے، فکرہت ان اوقظہما، انہیں جگانا، نیند سے بیدار کرنا مجھے اچھا نہیں لگا، وان اغبق قبلہما اہلا او مالا، اور یہ بات بھی مجھے گوارا نہ ہوئی کہ میں ان سے پہلے بچوں کو کچھ کھلا پلا دوں یا خود کچھ کھا پی لوں۔ فلبثت والقدح على يدي انتظر استيقاظهما، دودھ کا پیالہ میں ہاتھ پر لیے ہوئے ان کے جاگنے کے انتظار میں رات بھر میں اسی طرح کھڑا رہا، حتی برق الفجر، یہاں تک کہ صبح ہو گئی، والصبیۃ یتضاغون عند قدمی، اور وہ میرے چھوٹے چھوٹے بچے وہ رات بھر بھوکے پیاسے میرے قدموں سے لپٹ لپٹ کر روتے رہے، بلکتے رہے۔ فاستيقظا، صبح کے وقت جب میرے ماں باپ نیند سے بیدار ہوئے، فشربا غبوقہما، تب میں نے انہیں دودھ پیش کیا اور انہوں نے وہ دودھ پیا۔ اللہم ان کنت فعلت ذلک ابتغاء وجہک، یا اللہ تو جانتا ہے کہ میں نے یہ جو کچھ کیا تیری رضا کی خاطر کیا، ففرج عنا ما نحن فیہ من هذه الصخرہ، یا اللہ اس چٹان کی وجہ سے آج ہم جس مشکل میں گرفتار ہو گئے ہیں تو اس مشکل سے ہمیں نجات عطا فرما دے۔ فانفرجت شیئا لا يستطيعون الخروج، تب وہ چٹان اپنی جگہ سے کچھ ہل گئی، لیکن اتنی زیادہ نہیں ہلی کہ یہ لوگ باہر آ سکیں، بس کچھ ہل گئی۔ اور اس کے بعد دوسرے نے دعا شروع کی اور کہنے لگا کہ اللہم کانت لی ابنت عم کانت احب الناس الی، یا اللہ تو جانتا ہے کہ میری ایک چچا زاد تھی جو کہ تمام لوگوں میں سب سے زیادہ مجھے محبوب تھی، کہ مجھے اس سے بہت زیادہ محبت تھی۔ فأردتها عن نفسها فامتنعت منی، میں نے ایک دن اس سے برائی کا ارادہ اس کے سامنے ظاہر کیا، لیکن اس نے انکار کر دیا۔ حتی علمت بها سنة من السنین، پھر ایسا ہوا کہ ایک بار وہ وقت کے ہاتھوں محتاج ہو گئی، فجاءتنی، اور میرے پاس پہنچی، یعنی کچھ مدد کی طلب لیے ہوئے مدد مانگنے کے لیے آئی۔ فأعطيتها 20 و100 دینار على ان تخلی بینی وبین نفسها، میں نے اسے 120 دینار دیے اس شرط پر کہ وہ مجھے اپنے ساتھ بدکاری کی اجازت دے، کہ راضی ہو جائے۔ تو وہ راضی ہو گئی کہ مجبوراً کوئی اور چارہ نہیں ہے، لیکن جب برائی کے لیے دونوں کسی جگہ پہنچے کہ خلوت ہے، کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، تو یہ ہوا کہ اس نے عین وقت پر اسے مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ اتق اللہ، اللہ سے ڈرو، اے اللہ کے بندے اللہ سے ڈرو۔ تو یہ ہوا کہ خلاصہ یہ کہ فانصرفت عنها وہی احب الناس الی، میں اسے چھوڑ کر چلتا بنا، حالانکہ مجھے وہ بہت زیادہ محبوب تھی۔ وترکت الذهب الذي اعطیتها، اور وہ جو سونا جو دینار میں نے اسے دیے تھے وہ بھی اسی کے پاس چھوڑ دیے، واپس نہیں لیے۔ اللہم ان کنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا ما نحن فيه، یا اللہ تو جانتا ہے کہ میں نے یہ جو کچھ کیا صرف تیری رضا کی خاطر کیا، اس لیے یا اللہ آج ہم جس مصیبت میں پھنس گئے ہیں تو ہمیں اس مصیبت سے نجات عطا فرما۔ تو وہ چٹان کچھ سرک گئی، مزید اپنی جگہ سے ہل گئی، لیکن ابھی بھی ان کا وہاں سے نکلنا ممکن نہیں تھا۔ تب تیسرا شخص یوں بولا، اللہم انی استأجرت اجرا، یا اللہ تو جانتا ہے کہ ایک بار میں نے اجرت پر کچھ مزدوروں کو رکھا تھا، فأعطیتهم اجرهم غیر رجل واحد،
میں نے ان سب کو کام مکمل کر چکنے کے بعد ان کی مزدوری دی، ان کی اجرت دی، سوائے ایک شخص کے ترک الذی لہ وذہب، اس نے اپنی اجرت، اپنا حق چھوڑ دیا اور چلتا بنا۔ فثمرت اجرہ حتی کثرت منہ الاموال، میں نے اس کی جو اجرت، جو اس کا حق تھا، اس سے میں نے استثمار یعنی اسے تجارت میں لگا دیا، یہاں تک کہ اس سے مال بہت زیادہ بڑھ گیا۔ فجاءنی بعد حین فقال یا عبد اللہ اد الی اجری، کافی عرصہ گزرنے کے بعد وہ ایک بار پھر آیا میرے پاس اور کہنے لگا کہ اللہ کے بندے، میرا حق میرے حوالے کر دو۔ فقلت له كل ما ترى من اجرك من الابل والبقر، میں نے اسے کہا کہ تم یہ جو کچھ دیکھ رہے ہو اپنے سامنے، یہ اونٹ، یہ بکریاں، یہ گائے، یہ سب تمہارا ہے۔ تب وہ کہنے لگا کہ میرے ساتھ مذاق نہ کرو اور مجھے میرا حق دے دو۔ تو میں نے اسے بتایا کہ جو تمہاری اجرت تھی میں نے اسے تجارت میں لگایا، اور یہ جو کچھ ہے یہ سب تمہارا ہی ہے۔ فَأَخَذَهُ كُلَّهُ فَاسْتَاقَهُ فَلَمْ يَتْرُكْ مِنْهُ شَيْئًا، وہ سب کچھ ہنکا کر لے گیا اور اس میں سے اس نے کچھ بھی نہ چھوڑا۔ اللہم ان كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا ما نحن فيه، یا اللہ تو جانتا ہے کہ میں نے یہ جو کچھ کیا صرف تیری رضا کی خاطر کیا، اس لیے یا اللہ آج ہم جس مصیبت میں پھنس گئے ہیں تو ہمیں اس سے نجات عطا فرما۔ تو نتیجہ یہ ہوا کہ وہ چٹان اپنی جگہ سے مکمل ہل گئی اور راستہ کھل گیا، اور یہ تینوں وہاں سے نکل کر روانہ ہو گئے۔ تو اس حدیث میں ہمارے لیے یہ قیمتی ترین سبق ہے اور یہ اہم ترین پیغام ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے تمام دنیا انسانیت کے لیے کہ انسان اگر اچھے کام کیا کرتا ہو اپنی اس عارضی و فانی اس چند روزہ زندگی میں، اور اچھے کام مزید یہ کہ دکھاوے کے لیے نہیں بلکہ خالص اللہ کی رضا کے لیے، تو انسان کے یہ اچھے کام جو کہ خالص اللہ کی رضا کے لیے ہوں، کہ اور کچھ مقصود نہ ہو، صرف اللہ کی رضا مقصود ہو، تو نتیجہ یہ ہوگا کہ ان اچھے کاموں کی وجہ سے انسان کو دنیا میں بھی اور انشاءاللہ پھر آخرت میں بھی پریشانیوں سے، آفتوں سے، مشکلات سے نجات اور حفاظت کا سبب بن جائیں گے یہ اچھے کام۔ اور بالخصوص یہ کہ جیسا کہ قرآن کریم میں یہ حکم ہے کہ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرتے رہو اور اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے وسیلہ تلاش کرو، وسیلہ تلاش کرو اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے۔ لوگ اس کا غلط مقصد سمجھا کرتے ہیں کہ وسیلہ تلاش کرو یعنی فلاں کے در پہ حاضری دی جائے، فلاں جگہ حاضری دی جائے تو وہ ہمارے لیے وسیلہ بن جائے گا، اور یہ کہ اس کی بدولت ہمیں اللہ کے ہاں کامیابی نصیب ہوگی، جہنم سے نجات نصیب ہوگی۔ تو یہ مطلب ہرگز نہیں ہے، بلکہ اللہ کی رضا کے لیے وسیلہ تلاش کرو۔ اس کا اصل مقصد یہی ہے کہ اللہ کی رضا کے لیے وسیلہ یعنی خود اللہ کے جو اچھے اچھے نام ہیں، پہلی بات تو یہ کہ اللہ کے اچھے اچھے ناموں کے ذریعے ہم وسیلہ پکڑیں اللہ کی رضا تک پہنچنے کے لیے۔ مثلا یہ کہ اے رحمان ہم پر رحم فرما دے، اے رزاق ہمیں رزق عطا فرما دے، اے ہر خیر و خوبی کے مالک ہمیں خیر و خوبی سے نواز دے۔ یوں جو اللہ کے اپنے نام ہیں کہ رحمان، رحیم، رزاق، کریم وغیرہ وغیرہ۔ اور دوسری بات یہ کہ انسان ایسے اچھے کام کیا کرے کہ جو اللہ کی مرضی کے مطابق ہوں، کہ انسان کے یہ اچھے کام انشاءاللہ یہ اللہ تک پہنچنے
اور اللہ کی رضا کے حصول کے لیے یہ اچھے کام وسیلہ بن جائیں گے، اور یہ کہ مشکلات سے نجات کے لیے سبب بن جائیں گے، تو یہ تینوں آدمی جنہوں نے اپنے اپنے اچھے کام کا تذکرہ کیا اور اللہ سے دعا مانگی اور ان کی دعا قبول ہوئی اور انہیں اس مشکل سے نجات عطا کی گئی، تو یہاں مزید ایک بات جو قابل غور ہے وہ یہ کہ ایک شخص نے اپنے جس کام کا وسیلہ دیا، تذکرہ کیا اس دعا میں کہ والدین کی خدمت، والدین کی اطاعت و فرما برداری، والدین کی خدمت اور خبر گیری وغیرہ وغیرہ، تو یہ حقوق العباد، اللہ کی عبادت کے ساتھ ساتھ اللہ کے بندوں کے ساتھ حسن سلوک اور خوش اخلاقی سے پیش آتے رہنا ہمیشہ زندگی بھر، اور پھر بندوں میں بالخصوص سب سے پہلا اور سب سے بڑا مقام و مرتبہ ہے والدین کا، تو والدین کے ساتھ حسن سلوک اور اس قدر احترام کہ رات بھر وہ پیالہ ہاتھ میں لیے کھڑا رہا، نہ تو اسے یہ بات پسند آئی، نہ اسے یہ گوارا ہوا کہ میں خود پہلے پی لوں یا بچوں کو پلا دوں، اور بچے بھوکے پیاسے رات بھر اس کے قدموں میں لپٹ لپٹ کر روتے رہے، مگر یہ دردناک منظر دیکھنے کے باوجود بھی اسے یہ بات گوارا نہیں ہوئی کہ آج میں والدین سے پہلے ان بلکتے روتے ہوئے بچوں کو پلا دوں، اور نہ ہی یہ بات اسے گوارا ہوئی کہ سوتے ہوئے والدین کو میں جگا دوں کہ ان کی نیند میں خلل واقع ہو، رات بھر کھڑا رہا۔ تو اس عمل کا تعلق ہے حقوق العباد کے ساتھ کہ والدین کی خدمت اور اتنی محبت، اتنی عزت، اس قدر ادب و احترام، اور دوسرا شخص کہ اس کی وہ چچا زاد، اسے اس قدر اس سے محبت تھی اور یہ برائی کے لیے اس کے ساتھ گویا کہ موقع کی تلاش میں رہا کرتا تھا، لیکن جب موقع ملا اور کوئی دیکھنے والا نہیں تھا تو اللہ کے خوف کی وجہ سے اس نے اسے بھی چھوڑ دیا، جب اس نے یوں کہا کہ اللہ کے بندے اللہ سے ڈرو، اور جو پیسے اسے دیے تھے وہ سونا وہ بھی چھوڑ دیا کہ جہاں کوئی دیکھنے والا نہ ہو وہاں بھی انسان اس بات کو یاد رکھے کہ اور کوئی دیکھے یا نہ دیکھے، اللہ تو مجھے ہمیشہ دیکھ رہا ہے، اللہ مجھے ہر جگہ دیکھ رہا ہے، تو ہمیشہ اللہ سے ڈرتے رہنا۔ اور تیسرے نے جو کام کیا وہ یہ کہ امانت و دیانت، اس مزدور کی وہ مزدوری و اجرت پوری اسے ادا کی، اور یوں امانت و دیانت سے کام لینا، آپس کے جو مالی لین دین ہوا کرتے ہیں، تو یوں گویا کہ ان چیزوں کی بہت بڑی اہمیت ہے دین اسلام میں۔ اسی کے ساتھ ناظرین ہم آپ سے اجازت کے طلبگار ہیں، فی امان اللہ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔